بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 24۔ اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں موتوں کو پوچھتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ افسوس آج کل ان گنت لوگ بھی قبرستانوں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی، ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں، ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا ہے، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹیں یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ جب جبرائیل نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی بھی چیز قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل عزت دار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔